السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف المد کیا ہیں؟ حروف المد کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ 3 حروف ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ جب کسی بھی لفظ میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ لفظ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں حروف المد کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم الف مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ الف مد کے الفاظ دیکھیں گے یہاں۔ تو پہلا لفظ ہے ولا۔ اب اس میں دیکھیں لام ہے، اس کے ساتھ الف ایڈ ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ دیں گے والا تو یہ ہماری غلطی ہو جائے گی۔ تو اس کی صحیح ادائیگی ہے ولا بکرن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ بھی دیکھیں، اس میں بھی واو کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ الف آنے کی وجہ سے واو جو ہے اس کی ادائیگی لمبی ہو جائے گی۔ اس کو ہم پڑھیں گے عوانن، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم عوانن نہیں پڑھ سکتے بلکہ عوانن اس کی صحیح ادائیگی ہے۔ اب واو کے اوپر جب زبر تھی تو صرف وا اس کی ساؤنڈ تھی وا، لیکن الف آنے کی وجہ سے یہ لمبا ہو گیا اوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو الف مد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میم الف زبر ما۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم کے ساتھ الف آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ اگر صرف زبر ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے ما، لیکن الف آنے کی وجہ سے اس کو سہارا مل گیا، یہ تھوڑا لمبا ہو گیا، تو اس کو ہم پڑھیں گے ما۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے علینا۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے، نون الف زبر نا۔ اس کو بھی ہم علینا ایسے پڑھیں گے تو یہ ادھورا رہ جائے گا، اس کی ادائیگی پوری نہیں ہوگی۔ پھر آگے ہے فذبحوها۔ اس میں بھی ہا اس کے ساتھ الف آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لمبا ہے۔ اب اگر اس کو ہم ہا پڑھ دیں گے تو یہ اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح ورڈ ہے کادو، ٹھیک ہے۔ اب کا کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف ہے کا، اس کو ہم کا نہیں پڑھیں گے بلکہ کادو اس طرح پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یا مد۔ یا مد کی مثالیں، اب جیسے یہ لفظ ہے تثیرل، تثی، یہ دیکھیں سا یا زر سی، اس میں یا مد آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو لمبا پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم اس کو تثیرل نہیں پڑھیں گے بلکہ تثیرل پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یوریکم۔ اس میں بھی دیکھیں را یا زر ری، یوری، تو یہ یا ساکن آنے کی وجہ سے جو ہے را کی آواز تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ اگر یا ساکن نہ ہوتا تو اس کی آواز صرف یوری ہوتی، لیکن اس کو اب ہم یا کے ایڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے وا یوریکم ریکم، ٹھیک ہے۔ اتنی اس کی ساؤنڈ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور لفظ ہے جیسا کہ یہ ہے فریقن، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دیکھیں را یا زر ری آ رہا ہے۔ اب اس کو بھی اگر ہم فریقن پڑھیں تو وہ غلط ہو جائے گا، تو ہم نے اس کی صحیح ادائیگی جو ہے وہ فریقن اس طرح سے اس کو ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے واو مد۔ تو واو مد کی بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مثالیں۔ اب جیسے کہ یہ دیکھیں ورڈ ہے فذبحوها، ہو، اس میں ہا واو پیش ہو، واو ایڈ ہو گیا تو اس وجہ سے یہ ہا جو ہے اس کی آواز لمبی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے کادو، یہاں پہ بھی ہم اس کو دو پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہاں پہ واو نہ ہوتا تو اس کی ساؤنڈ جسٹ دو ہوتی، لیکن واو آنے کی وجہ سے یہ لمبا ہو گیا تو اس کو ہم پڑھے دو۔ اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اردو زبان میں بھی یہ جو حروف ہیں اسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں، الف واو اور یا۔ اسی طرح سے یہ جب کسی ورڈ کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں تو وہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ اب اسی طرح یہاں پہ یہ لفظ دیکھ لیں تکتمون، اس میں بھی مون، ٹھیک ہے۔ یہ مو جو ہے میم واو پیش مو جو ہے واو کی وجہ سے یہ لمبا ہو گیا ہے۔ اسی طرح پھر آگے دیکھ سکتے ہیں تعقیلون، یہ بھی واو یہاں پہ آ گیا، اس وجہ سے لو کی ساؤنڈ جو ہے لمبی ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں، کیونکہ یہ الفاظ یہ حروف جو ہیں یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کسی اور لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔